قبض کا مرض ایک بہت کامن علامت ہے جس کے ساتھ مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. اس پر میں نے تفصیل سے پہلے ایک بات کی ہے، لیکن پھر بھی مریض بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کا دوبارہ احاطہ کروں کہ آخر قبض کا مرض ہے کیا. قبض سے مراد یہ ہے کہ پخانے کا کم آنا یا نہ آنا. لیکن قبض کے بارے میں لوگوں کے کانسیپٹس بہت عجیب ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے قبض ہے، آپ ان سے پوچھیں پخانہ کتنی دفعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں 6 دفعہ. تو آپ کہتے ہیں پھر قبض کس کس بات کی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جب پخانہ کرتا ہوں تو وہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے. اچھا، یا ان سے کہتے ہیں کہ پخانہ تو بہت دفعہ آتا ہے لیکن میرا پیٹ اچھی طرح خالی نہیں ہوتا، مجھے ایسے نہیں لگتا کہ میرا پیٹ خالی ہو گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں پخانہ سخت آتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں پخانہ کرتے وقت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا قبض کے بارے میں لوگوں کے کانسیپٹ بہت ہی عجیب ہے. قبض کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ پخانہ نہ آئے. اور کچھ لوگوں کے اندر ایک دن چھوڑ کر ایک دن پخانہ آنا بھی نارمل ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ دیر ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قبض کا مرض، یعنی ایک علامت ہے. قبض ایک بیماری نہیں ہوتی، ایک علامت ہوتی ہے. ایک بات بڑی ضروری سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھی سیریس بیماری نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سیریس بیماری ہو. لہٰذا یہ پورا اسپیکٹرم ہے. ایک یعنی قبض ہے لیکن ایک نارمل پیٹرن ہے، اور یہ بھی ہے قبض ہے تو پیچھے کوئی سیریس بیماری ہو سکتی ہے. ایک سٹڈی ہندوستان میں ہوئی تھی، وہاں چھپی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب مریض کینسر کے ساتھ آئے، جسم کا کوئی بھی کینسر ہو، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن میں قبض بھی شامل تھی، ان میں کینسر ہونے کے چانسز زیادہ تھے. اور یہ انہوں نے جسم کے کسی بھی کینسر کے بارے میں کہا، یعنی صرف انتڑیوں کا کینسر نہیں بلکہ جسم کے کسی بھی کینسر. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری انتڑیوں کا جو کام ہے، انٹسٹائن کا کام ہے، پورا ایک سسٹم ہے جو خوراک کو اندر لے کے جانا، پھر اس کو ہضم کرنا، پھر اس کا فضلہ بنانا اور اس کا پھر باہر نکلنا. یہ بہت اہم ایک عمل ہے، اور اس میں جب بھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو جسم کے سارے افعال جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، میں آپ کو غیر ضروری طور پر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، پینک کریٹ کرنا نہیں چاہتا. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیٹ میں انتڑیوں کا نظام کیسے چلتا ہے یہ سمجھیں، اور پھر قبض ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ ہم سمجھیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جب ہم کوئی کھانا ڈالتے ہیں نا، ہمارے منہ میں جاتا ہے، اور منہ سے ہی اس کے ہضم ہونے کا نظام شروع ہے. ہماری جو تھوک ہے وہی اس کو ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ لوگ جو کھانے کو اپنے منہ میں زیادہ دیر تک رکھتے ہیں، یعنی مکمل چباتے ہیں اور اس کو مکس ہونے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے. لہٰذا سب سے اہم کام کھانے کی ٹائمنگ کا ہے کہ کھانا جلدی 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 نہیں کھانا چاہیے، اور منہ میں اس کو سفیشینٹ ٹائم دینا چاہیے. وہ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا، کسی حکیم کا قول تھا کہ آپ کی جو روٹی ہے اس کو ایسے کھائیں جیسے وہ پانی ہو. ان ادر ورڈز کہ اس کو اتنا چبا کے نرم کر لیں کہ وہ بالکل سافٹ ہو، اور ایسا کرنے سے تھوک اس میں مکس ہوتا ہے، اور بہت سارے خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹ کی جو ہضم کرنے کا نظام ہے وہ منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو معدے میں لے جاتے ہیں. معدے میں تیزاب ہوتا ہے، اور تیزاب کی موجودگی کے اندر وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہیں معدے کے اندر. لیکن معدے کا مین کام سٹوریج ہے، اور اس کو مکس کرنا ہے، اور مکس کر کے پھر ترتیب کے ساتھ چھوٹی آنت میں بھیجنا ہے. باقاعدہ ایک پمپنگ میکانزم ہوتا ہے، بالکل جیسے آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نرم ہو کے پھر بڑی آنت میں، چھوٹی آنت میں آ جاتی ہے. اور جو ہی چھوٹی آنت کے پھر 3 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کام رکھا ہوا ہے. اس میں ہمارے لبلبے سے رطوبت آتی ہے، ہمارے پتے اور جگر کی رطوبت اس میں آتی ہے. پھر انتڑیوں کے اندر اپنے بہت سارے گلینڈ ہوتے ہیں، سوکس انٹیریکس اس کو کہتے ہیں. وہ گلینڈ اندر مادے پیدا کرتے ہیں، اس سے ہمارا کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، پروٹین ہضم ہوتی ہے، ہماری فیٹ ہضم ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ ابزارب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے بلڈ میں ہو کے جگر سے ہوتی ہوئی پھر ہمارے پورے جسم میں چلی جاتی ہے. اور جو باقی بچتا ہے وہ فضلہ ہوتا ہے. اچھا، وہ فضلہ غیر ضروری نہیں ہوتا، اس فضلے کی وجہ سے انتڑیوں کی موومنٹ شروع ہوتی ہے. آپ لوگ جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، ایک برنولیز تھیورم ہے، وہ 9ویں 10ویں جماعت میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ جتنا کسی چیز کا، کسی ٹیوب کا والیوم کم ہوتا ہے اتنا اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے.
جیسے آپ پانی کی پائپ دیکھیں، آپ اس کو تھوڑا سا آگے سے بند کریں تو بہت پریشر سے پانی آگے جائے گا. تو جب ہماری انتڑیوں کے اندر فائبر کم ہوتا ہے، فضلہ کم ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو ہضم ہو کر خون میں شامل نہیں ہوتی وہ کم ہوتی ہیں، تو ہماری جو انتڑیوں کا سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس پریشر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر وہاں اس کی موومنٹ جو ہے وہ اس میں فرق ہو جاتا ہے، اور موومنٹ کے کم ہونے کی وجہ سے وہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں زیادہ دیر تک رہتی ہیں، خاص طور بڑی آنت میں، اور اس میں سے پانی بھی نکل کے باڈی میں جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر تک وہاں رہتی ہیں. تو اس لیے وہ بہت خشک ہو جاتی ہیں، اور جب وہ خشک ہو جاتی ہیں تو پھر پخانہ صحیح نہیں آتا. لہٰذا ایک نارمل آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ متوازن غذا کھائے، اور اس غذا کے اندر فائبر کی کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے. وہ کھانے جو جنک فوڈز ہیں، یعنی ہر وقت برگر کھانا، ہر وقت یہ چکن کھانا، ہر وقت اسی طرح کی بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں کھانا، ان میں فائبر بہت کم ہوتا ہے. فائبر کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ ان چھنے آٹے میں فائبر ہوتا ہے، جو میں فائبر ہوتا ہے، اسی طریقے سے پھلوں کے اندر فائبر ہوتا ہے، کچی سبزیوں میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے، یہ جو نٹس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. تو یہ والی چیزیں خوراک کا بہت بنیادی حصہ ہونی چاہیے. لہٰذا جب بھی ہم کھانا کھائیں، اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے ایک پوری تھالی سلاد کی کھا لیں، یعنی اس میں ٹماٹر ہوں، اس میں پیاز ہوں، اس میں اور پتے ہوں، لوبیا ہو، اس طرح کی چیزیں ہم پہلے کھا لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر فائبر ہم پہلے کھا لیں تو ایک تو ہمارے نظام جو اندر ہمارے ہضم کا نظام ہے وہ بہت ریگولیٹ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بھوک بھی مر جاتی ہے، اور ہم غیر ضروری طور پر کاربوہائیڈریٹ اور میٹھا نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے ہماری جو باقی انسولین کا کنٹرول ہے اور جسم کے باقی افعال ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عادت بنا لیجئے کہ ہر کھانا کھانے سے پہلے آپ تازہ سبزیاں اور یعنی پھل اور اس طرح فائبر کی چیزیں جو ہیں نا وہ زیادہ را چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کریں. دوسری بہت اہم بات، اور گرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، وہ ہے پانی کی کمی. ہم میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پانی نہیں، دیکھو پانی تو یعنی ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں کم از کم 8 گلاس پانی کے پینے بہت ضروری ہیں. 8 گلاس، اور گرمیوں میں تو 8 سے 10 گلاس پانی کے پینے بہت ضروری ہیں. اور اس کے لیے پیاس کا لگنا ضروری نہیں ہے، پانی ضرور پینا چاہیے. اور اگر ہم پانی کم کرتے ہیں تو ہماری جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور ہماری جو خوراک جو اندر پخانے کی نالی کے اندر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی قبض کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. وہ لوگ جن کو مسلسل قبض رہتی ہے تو کچھ ایسی اسپیشل چیزیں بھی ہیں جو کہ عموماً رات کو کھانے سے، یہ فائبر کے علاوہ ایکسٹرا فائبر، جن میں ایک ایس بغول کا چھلکا ہے، یہ بہت ایک مفید چیز ہے. اسی طریقے سے چیا سیڈز ہیں، وہ بھی ان کو بھگو کے رکھا جائے تو یہ بڑی ایک مفید چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر نہ ہو تو یہ آپ کو مل جائے گا مختلف پھلوں کے جو مربے ہیں، جیسے ہریڑ کا مربا ہے، یہ بہت افیکٹو فائبرز ہیں، اس میں بہت افیکٹو فائبرز ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری وہ دادیاں نانیاں بنایا کرتی تھیں گلقند، جو کہ گلاب کے پتوں سے بنتی ہے، وہ بھی بہت رچ ان فائبر ہے. تو رات کو سوتے وقت وہ اس طرح کی جو چیزیں فائبر والی وہ لینا، اس سے بھی قدرتی طور پر قبض جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ قبض آور دوائیاں لینے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے بازار میں ملتی ہیں لائلیک اور گلولیک اور اسکیلیکس اور لیگزوبرون، اور اس طرح کی بہت سی برانڈ ہیں دوائیوں کے جو ملتے ہیں. دیکھیں، یہ ڈاکٹر کی ہدایت پر خاص حالات میں لینی چاہیے. بہت زیادہ لینے سے آپ اس کے عادی بن جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے عادی بن جاتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی انتڑیاں کام ہی نہیں کرتی بغیر اس کے، اور آپ پھر ایک طرح سے اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل اس کو ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اگر چیزوں کا آپ احتیاط کریں تو ایک نارمل آدمی کو عموماً قبض نہیں ہوتی، اور وہ روزانہ ایک دفعہ اس کو پخانے کا فضلے کا اخراج آرام سے اصول کے ساتھ ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو قبض ہو تو پھر کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پخانے کے رستے کے سارے امراض جو ہیں وہ تقریباً قبض ان کی علامت ہوتی ہے. مثلاً بواسیر کا ہونا، جس میں خون بھی آتا ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کو فشر ہوتی ہے، پخانے کے رستے کے اندر ایک زخم بن جاتا ہے پخانے کے آخری حصے میں، جس کو فشر کہتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ جن کو فسچولا وغیرہ ہوتا ہے، یعنی پخانے کے رستے کے قریب ایک سوراخ ہوتا ہے جو اندر بھی ملا ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر بھی بعض اوقات قبض جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو قبض کی ایک خاص طور پر جو ریسنٹلی
قبض ہوئی ہو، یعنی کہ پہلے ٹھیک تھا اب قبض ہونا شروع ہو گئی ہے، پخانہ زور لگانے سے ہو رہا ہے، پخانہ کرنے کے بعد پخانے کا رستہ خالی محسوس نہیں ہوتا، کر کے بھی لگتا ہے کہ ابھی اندر پخانہ موجود ہے، اور خاص طور پر اگر پخانے کے ساتھ تھوڑا سا بلڈ یا ریشہ وغیرہ آتا ہے تو ایسی صورت میں یہ خدا نہ خواستہ کینسر کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو پخانے میں خون آتا ہو، پخانے میں پیپ آتی ہو، قبض مسلسل ہوتی رہی ہو، یا ایک اور علامت بھی ہوتی ہے کہ کبھی قبض ہو گئی کبھی ڈائریا لگ گیا، کبھی قبض ہو گئی کبھی ڈائریا لگ گیا، تو یہ بھی علامت جو ہے وہ ایک بیماری کی علامت ہے، اور اس سلسلے میں بھی فوراً آپ کو ڈاکٹر، صرف قبض آور دوائیاں لینے کی نہیں، فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا پڑے۔ تو ابھی تک جو میں نے بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اگر آپ پانی زیادہ پئیں، فائبر زیادہ کھائیں، اور جو جو چیزیں میں نے ہدایات بتائی ہیں ان پر عمل کریں اور قبض ٹھیک ہو جائے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پھر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر قبض مسلسل رہے، اس کے ساتھ کوئی اور تکلیف بھی ہو، خاص طور پہ قبض اور بلڈ، یا قبض اور ڈائریا بار بار ہوتا ہو، یا اس کے اندر پیپ آتی ہو اور خون آتا ہو، تو ایسی صورت میں، یا وزن بھی آپ کا بہت کم ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بہت بہت ضروری ہے۔ یہاں میں ایک اور بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جس کو آئی بی ایس یا اریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ بیماری بھی بہت کامن ہے، اس بیماری کے مریض بہت پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی توجہ پیٹ پہ رہتی ہے، کئیوں کو ڈائریا لگا رہتا ہے، کئیوں کو قبض رہتی ہے، پیٹ پھولا رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہر وقت وہ ایک پریشانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ عموماً ان مریضوں نے دنیا جہان کے ڈاکٹر دکھائے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فائلیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک کا بھی علاج کرایا ہوتا ہے، حکمت کا بھی علاج کرایا ہوتا ہے، پیٹ پہ دھاگا بھی باندھا ہوتا ہے، تعویذ بھی ہوتا ہے، دم بھی کروائے ہوتے ہیں، مگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ جو کیٹیگری ہے نا، اور ان کے سب ٹیسٹ کولونوسکوپی کی ہوتی ہے، نارمل ہوتا ہے، سی ٹی اسکین نارمل ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بیماری نہیں ہے، مگر یہ سٹرکچرل بیماری نہیں ہے، یعنی اس کی انیٹمی میں کوئی بیماری نہیں ہے، انتڑی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ انتڑی کا جو ایکشن ہے، یعنی انتڑی کو جس وقت سکڑنا چاہیے، جس وقت پھیلنا چاہیے، اس وقت پھیل نہیں رہی، اس وقت سکڑ نہیں رہی، ایسی صورت کے اندر یہ بیماری اریٹیبل باول سنڈروم ہوتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ تعلق ہماری دماغ کی سوچوں کے ساتھ اور سٹریس اور انزائٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پوری کیٹیگری ہے، تو جن لوگوں کو اس طرح کی علامات ہیں ان کو بھی ڈاکٹر کو دکھانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو یہ میرا آج کا مقصد تھا بتانے کے لیے آپ کو، اس بات پر یعنی ایک آگہی دینا کہ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہے تو اس کو اس طرح کی جو باتیں خود آپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور آپ کو بار بار یعنی مسلسل ہو رہی ہے باوجود یہ ساری احتیاط کرنے کے، یا آپ دوائیوں کے بغیر پخانا آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کولونوسکوپی کی ضرورت ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کو بہت جلدی ہم علاج کر سکتے ہیں، لیکن ڈیلے کرنے سے اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔